بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروازہ کھول نہیں دینا، سردی تو نہیں، کوئی گل نہیں جی. جی واہ واہ. وهو يشتمل على بيان نفس القياس وشرطه وركنه وحكمه ودفعه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر باب قیاس کا، اور وہ مشتمل ہے نفس قیاس کے بیان پر، قیاس کی شرط کے بیان پر، قیاس کے رکن کے بیان پر، قیاس کے حکم کے بیان پر، قیاس کے دفع کے بیان پر. 5 چیزیں ہو گئیں جی. باب القیاس، اور یہ مشتمل ہے نفس قیاس کے بیان پر اور قیاس کی شرط کے بیان پر اور قیاس کے رکن کے بیان پر اور قیاس کے حکم کے بیان پر اور قیاس کے دفع کے بیان پر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ اجماع کی بحث سے، تو شروع ہوتے ہیں قیاس کی بحث میں، اور مؤخر کیا ہے قیاس کی بحث کو اجماع سے باوجہ ہونے قیاس کے ادون اجماع سے ازرو قوت کے. پس فرمایا باب القیاس واہوا، اور وہ باب مشتمل ہے نفس قیاس کے بیان پر جی. مطلب کہ یعنی اس کا معنی اور اس کی حد، اس کا تعریف لغتاً و مطلب، کیونکہ ان قریب بیان کریں گے اس کا معنی لغوی اور اس کا اوندا پینالی، اور اس کے شرط رکن حکم دفع کے بیان. پس بیان کریں گے مصنف رحمہ اللہ اس باب میں قیاس کی، جیسا کہ اور وجہ حسر باب کی ان 5 امور میں یہ ہے کہ شے جب نہ پہچانا جائے معنی اس کا لغوی اور اصطلاحی تو نہیں صحیح بحث کرنی، کیونکہ یہ بحث ہو محمل سے ہوگی تو محمل سے بحث کرنی، اور بعد متعین ہونے اس کے معنی کے، یا بحث ہوگی باعتبار اس کے کہ وہ معنی ہے اور دافع اس کو یا نہیں، اور اگر دافع معنی نہیں ہے تو یا یہ کہ اعتبار کیا جائے گا اس اعتبار سے کہ موقوف ہے لا ذالک شے یا نہیں، بلکہ موقوف ہے شے اس پر. تو سارے بچے آگے جائیں. اچھا جی، مراد رکن سے کیش قیاس کا رکن سے مراد علت ہے، وہ علت جو وصف جامع اصل، اور کیونکہ یہی علت کیا ہے، اے بے قیاس دی جان، قیاس دی کما سے جاتی. اور مراد بحث کرنی رکن سے بحث کا کیا مطلب ہے؟ رکن تو ہوگا نا خود اصل کی علت، تو بحث کا کیا مطلب ہے؟ دھیان کریں جی. بحث آنے رکن یعنی بحث کرنی اس شے کے ساتھ جو تعلق پکڑتی ہے کس کے ساتھ، یعنی احکام شروط جیسا کہ آ رہا ہے فی بیان رکن ہی، نہ کہ بیان کے رکن اس کا علت ہے. یہ نہیں گل دسنی کہ اس علت نال جڑے احکام متعلق نے وہ دسنے نے، اس لیے کہ رکن تو قیاس کا جانا جائے گا نفس قیاس کے بیان سے. اچھا جی، او حکم ہی مراد قیاس کے حکم سے حکم کی ہوندا ہے، یعنی اثر جو ثابت ہے کس کے ساتھ، وہ کیڑی شے وے، اور وہ متعدی کرنا حکم کو اصل سے کدھر، اور اسی کا نام نتیجۃ القیاس ہے. اور تازہ پڑھیا کو سمجھ آندی پی جے، نتیجۃ القیاس ہے.
پس قیاس بیان کرے گا اس بات کو کہ علت اصل میں یہ ہے، علت تے اے علت فلانی فرع وچ ہے تاکہ ثابت ہو جائے حکم، نہ کہ متعدی کرنا حکم کو اور ثابت کرنا حکم کو کس میں پہ اصل دا حکم انہوں خالی کر کے دگل جانا ہے نہیں بے علت آئے تے لہذا ایک ہو جا حکم لاؤ فرع تے، اس لیے کہ یہ معنی معلول القیاس ہے اور قیاس علت ہے اور علت غیر معلول ہوتی ہے۔ بالدفع مراد دفع سے اعتراضات کا، دفع ہے ایسے اعتراضات جو وارد ہوتے ہیں کس پر، علل مؤثرہ پر جو اعتراض وارد ہوتے ہیں ان کا جواب دینا، کن کی طرف سے وارد ہوں گے، اور شفافے کے لیے علل تردیہ ہوں گی اور ہمارے لیے، پس ہم دفع کریں گے ان کو ایسی وجہ پر کہ وہ وجہ مجبور کر دے گی شفافے کو قول بھی تاثیر کی طرف، اور شفافے دفع کریں گے علل مؤثرہ کو، ہم جواب دیں گے ان کو دفع سے۔ پس یہ بحث اساس ہے اور تحقیق حاصل کیا گیا علم مناظرہ اسی بحث سے، اور ان قریب آ رہی ہے وضو، پس فانتظر۔ اور باب قیاس کا، اور وہ باب مشتمل ہے نفس قیاس اور قیاس کی شرط اور قیاس کا رکن اور قیاس کا حکم اور قیاس کے دفع کے بیان پر، اور یہ باب مشتمل ہے نفس قیاس اور قیاس کی شرط اور قیاس کے رکن اور قیاس کے حکم اور قیاس کے دفع کے بیان پر۔ اما الاول فالقیاس هو التقدیر لغتا یقال کس النعل بالنعل اے قدرہ به واجعلہ نظیرا لآخر۔ چلو جی دھیان بن کیوں اول جی کون اول بھی او نفس کیا، پس کیا ایک لغوی معنی تے شرعی معنی، قیاس لغتاً تقدیر اندازہ کرنا ایک شے دا دوجی شے نال، اندازہ اے بھی لغوی معنی کہندا کہندے نے، کہا جاتا ہے کہ سن نعل بن نعل، بے ایس جتی دے تلے نو ایس تلے دے نال برابر کر، یعنی قدر ہو بہی، یعنی انہاں آپ برابر کر جی، اور بنا تو اس کو نظیر دوسرے کے، سنیں بنا تو جڈا او ہے نا اینو اون دے نال میچ کی اوڈا بنا، اے لغوی معنی کس دا، قیاس کا، سمجھے۔ بہرحال اول آخنا کیا کہ جی قیاس کا لغوی معنی ہے تقدیر، کہا جاتا ہے کسی نعل بالنعل، یعنی اندازہ کر اس کا اس کے ساتھ اور اس کو اس کی نظیر بنا۔ بہرحال اول وہ سننا وہ بیان ہے نفس قیاس کا، پس شروع ہوئے اولاً قیاس کے معنی لغوی کے، پس فرمایا پس قیاس وہ تقدیر ہے لغتاً، کہا جاتا ہے کہ سنال من نال، یعنی قدر ہو بھی، یعنی بنا اس کو نظیر۔ تحقیق مقام جان اس بات کو کہ اختلاف کیا علماء نے قیاس کے لغوی معنی میں، بنایا گئے ہیں ابن حاجب اور ان کے اتباع رحمہم اللہ اس بات کی طرف کہ قیاس کا لغوی معنی ہے مساوات، کہا جاتا ہے فلان یقاس بے فلان، فلانا قیاس کیا جاتا ہے فلانے کے ساتھ، یعنی فلانا فلانے دے مساوی ہے، اور گئے اکثرون اس بات کی طرف کہ قیاس کا معنی لغوی تقدیر ہے اور یزر ہے، اس لیے کہ قیاس صفت ہے کس کی، تو اندازہ بھی کنے کرنا ہے قائس نے، اور مساوات صفت ہے، اس واسطے ٹھیک نہیں ہے گا جی۔ اور ضمیر فی قول ہی اجعل ہو کی او پیچھے او متن لوٹتی ہے کدھر، نظر کرتے ہوئے ظاہر لفظ کی طرف، اگرچہ نال مؤنث سمائی ہے لیکن لفظ نال،
پھر بس اب شروع ہوئے اس کے بعد معنی اصطلاحی میں. تو فقال اگلی گل فرمائیے ہن معنی اصطلاحی. اب بہرحال اول اور لغوی معنی پس قیاس وہ تقدیر ہے لغتاً کہا جاتا ہے اندازہ کر تو نال کا نال کے ساتھ ہوا اے قدر ہو بھی اور بنا تو پہلے نال کو نظیر دوسرے نال کی اوڈا نو کر دے چھل مچ کے جی. پس قیاس تقدیر ہے لغتاً کہا جاتا ہے کسی نالا بن نالی یعنی اندازہ کا رشتہ اس کے ساتھ اور بنا تو پہلے کو نظیر دوسرے کی. مانا جی کرنا مانا کر دے بہرحال متن پڑھ دے پہ تقدیر ہے لغتاً کہا جاتا ہے کہ برات نال کو دوسرے نال کے ساتھ یعنی اندازہ کر دو اس کے ساتھ کے برات. فی الاصل فی الحکم والعلت. اچھا جی فقہا اصطلاحی معنی فقہا جب لیتے ہیں فرع کا حکم اصل سے تو یہ جو اصل کی علت تلاش کر کے وہ علت جہاں پائی گئی اصل والا حکم وہاں لگانا اس کام کا نام قیاس رکھتے ہیں. اس کام کا نام کیا سکتے ہیں کیا کہ جی فقہا جب لیتے ہیں فرع کے حکم کو اصل سے تو اس کام اس اخذ کا نام قیاس رکھتے ہیں. کیوں باوجہ اندازہ لگانے فقہا کے فرع کا اصل کے ساتھ حکم میں اور علت میں بھی اے علت اصل وچ تے فرع وچ بھی ہے تے پھر اے حکم اصل دا ہے تے فرع تے بھی لا دیو. ہاں جی باوجہ فقہا کے اندازہ لگانے کے فرع کا اصل کے ساتھ حکم میں بھی اور علت میں. اور پچھوں معنی اصطلاح فقالا اور فقہا نے جب لیا حکم فرع کا کس سے. اصل سے. اچھا جی اخذ دا کی معنی ہے لینا تو ہوندا بھی جیب وچوں پیسے کڈ لے بھی مکیس لے دا حکم اتوں چک کے لے آندا جی ایندا کی مطلب ہے اخذ دا بھی کی پھڑے شعیب نے جی. مراد اخذ سے ثابت کرنا اصل کے حکم کی مثل کو فرع مثل یہ نہیں بھی وہی حکم چک کے لے آندا بھی اصل خالی کر رہے ہیں جی. والحاصل حاصل یہ ہے کہ جب ظاہر کیا کریں گے فرع کا حکم اصل سے اصل مقیس علیہ سے بسبب اشتراک کے وصف کے وہ وصف جو کہ علت ہے حکم کی کتھے اصل کے فرع میں. تو نام رکھا انہوں نے اس اخذ مذکور کا کیا اور یہ معنی ہے قیاس کا فقہا کی. اور مناسبت دونوں معنوں میں کیڑا لغوی اصطلاحی میں ظاہر ہے بیان کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ باوجہ اندازہ لگانے فقہا کے فرع کو اصل کے ساتھ کس میں حکم اور علت میں. ہن سنیا جی پس معنی اصطلاحی موافق ہو گیا کس کے معنی لغوی کے تقدیر میں اندازہ لگانے میں. مگر فرق کیا ہے مگر یہ کہ لغت میں تقدیر مطلق ہے کسے شے دا کسے نال مطلق اور معنی اصطلاحی میں تقدیر بین الاصل دو شیئیں علت میں اور حکم میں. تو پس ظاہر ہوگی یہ بات کہ مساوات علت میں اور حکم میں اصل اور یہ کیا ہے اے قیاس کی شرط ہے جی. یہ اگوں ہونی تے شرط بھی نال سمجھ آ گئی کہ بھی اے نہ دا بے علت میں بھی فرع اور اصل مساوی ہوں اور حکم میں بھی وہی حکم ہوئے ود کٹ نہ ہوئے علت بھی وہی ہوئے ود کٹ تے اے انج کر کے کی قیاس دی شرط جی. وحاذ اور یہ نہیں ہے بے حد حقیقی للقیاس جی. آج جب بیان کیا تھا تعریف فقہا نے یہ قیاس کی حد بلکہ حد منقول ہے شیخ یعنی حد جو ہے نا وہ ہے جو منقول ہے کن سے ان ہے تعریف کی تو نہ کہے کہ انہو کہ قیاس ابانت ظاہر کرنا
مذکورین میں سے ایک کے حکم کی مثل کو بے مثل علتن فی الآخر اے تعریف کی تھی کنا ہوں اس تعریف دی وضاحت ذکر کیا ہے کیا کہنا کہتے ہیں مسئلہ اچھا وختارہ لفظ الابانت ابانت نہ کہ اس لیے کہ قیاس مضر ہوتا ہے مبین ہوتا ہے مثبت نہیں ہوتا مثبت ادلہ ثلاثہ ہیں کہ قیاس مضر ہے آگے بھی پڑھی جگہ پھر پکا لو بنو قیاس بلکہ مثبت حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہے ایسا بس سرکار نے جو کچھ بتایا وہ اللہ کے حکم سے بتایا اللہ کی طرف سے واہ یا وہ سب کچھ بھلے ہو اچھا ذکر کیا مثل حکم کی کیا ہے اور مثل علت کی اجتناب کرتے ہوئے لزوم قول بے انتقال الاوصاف اگر آکھو نا اصل دا حکم فرع والا تے اصل دی علت فرع وچ تے او علت تے حکم جڑا نا اصل دا اندیاں وصفاں نے تے وصفاں دا انتقال لازم آ جائے گا کہ وصف اگے انتقال دوجا نہیں ہے اعلان کر دیو بھئی وصف منتقل ہوگی ایک مال کو دوجے وال وصفاں نے جو منتقل ہوندی وصفاں سنیا جی اور تہاڈا رنگ روگن ٹنگ شنگ تہاڈے نال ہی کسی وال منتقل نہیں ہو سکتا جی بھئی جو ہے نا پہ مثل سے اس لیے کہا ہے تاکہ اس قول سے بچا جائے کہ کہیں وصفوں کا انتقال نہ ہو کیونکہ اگر نہ ذکر کیا جائے کس کو تو لازم آئے گا انتقال اصل کے حکم کا جو کہ وہ کدھر اور لازم آئے گا انتقال علت کا وہ جو کہ اصل سے حالانکہ یہ خود انتقال تو بس اچھا باقی ذکر کیے ہیں مذکورین کہا ہے اور لفظاں دی وضاحت کر رہے نہیں بھی اصلی حد ہے جی بیان کی تھی بابیرہ جی ذکر کیا لفظ المذکورین یہ کیوں آکھیا ہے مذکورین کیوں آکھیا ہے مقیس مقیسلہ کیوں نہیں آکھیا تاکہ شامل ہو جائے قیاس کن کے درمیان کہ مقیس مقیسلہ دونوں موجود ہیں تب بھی ٹھیک ہے دونوں معدوم ہیں ہو جاتا کیا اور مثال دیں نہیں جیسا کہ عدیم العقل معدوم ہے کہ کوئی نہیں عدیم العقل کو قیاس کرنا جنون کی علت کے ساتھ عدیم العقل بسبب الجنون عدیم العقل کو قیاس کرنا عدیم العقل بسبب الصغر پر قیاس کرنا کس حکم میں فی سکوت الخطاب عنہ علت کی یہ بالعجز یہ عجز کس کے اندر مجنون کے اندر بھی ہے سبیج کے اندر بھی ہے عجز موجود ہے لہذا دونوں سے کیا ہوگا خطاب سک مطلب مخاطب نہیں ہے شریعت دے لیکن حالانکہ عدیم العقل نو عدیم العقل تے قیاس ہے عدیم العقل کی موجود کے معدوم اے مثال دی سمجھ آ گئی مثال کے کونی آئی اور فقہا نے جب لیا حکم فرع کا اصل سے تو نام رکھا انہوں نے اس کا قیاس باوجہ اندازہ لگانے ان کے نہ باوجہ برابر کرنے ان کے فرع کو اصل کے ساتھ حکم میں اور علت میں جی نے جب لیا فرع کا حکم اصل سے تو نام رکھا انہوں نے زخص کا قیاس باوجہ برابر کرنے ان کے فرع کو اصل کے ساتھ حکم میں اور علت میں اور فقہا نے جب لیا حکم فرع کا اصل سے تو نام رکھا گیا نام رکھا اس کا قیاس ہے باوجہ برابر کرنے ان کے فرع کو اصل کے ساتھ حکم میں اور علت میں وَأَمَّا شَرْطُهُ فَأَلَّا يَكُونَ الْأَصْلُ مَخْصُوصًا بِحُكْمِهِ بِنَصٍّ آخَرٍ چلو جی قیاس کی شرط کی یہ ہے یہ کہ نہ ہو اصل مخصوص اپنے حکم کے ساتھ نص آخر کے ساتھ کہ ایک مقیس علیحدہ حکم ہے مقیس علیحدہ اس تے ایک نص آگے بھی اندر نال بند ہے لہذا اس حکم نو اگے نہیں کٹ سکتے انج نہ ہوئے
ਇੰਜ ना हो ਅਸਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਖਸੂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਰਦ ਦੇ ਨਸ ਤੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? क्यास की शर्त ये है कि ना हो मकीस अलैह का हुक्म मखसूस, ये कि ना हो असल मखसूस अपने हुक्म के साथ नस्से आखिर के साथ। ਉਹ ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਗਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ व अल्लाह यकूना ओए अगा की ते वहीं यतादल हुक्म शरीओ सुने ये सारियां पढ़ियां ने शर्तां जे परसों दी गल है कि कोई नहीं ऐ शाबाश ते अगों होना ओ बशरतुर राबे उथे भी आखिया सी बखरी क्यों कीती नजर आ रहे बशरतुर राबे ਇਹ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ? कि असल ना हो मखसूस अपने हुक्म के साथ नस्से आखिर के साथ। जैसे आखिर के साथ अगर ऐसा हुआ तो फिर क्यास नहीं क्यास नहीं होगा। क्यास नहीं होगा। इधर देखो मेरे कुछ लगते हो वामा शर्त यानी क्यास जी क्यास की शर्त। क्यास की शर्त क्या शर्तुल क्यास फ़अरबातुन फ़ा आरबा आलिस्नान मिनहा अदमी याने ते वालिस्नान मिनहा यानी अल्लाह यकून वजूद है के अदम है। अगे वेख व अल्लाह यकून अगे वाही अता ते वर राबे हो नहीं आपका ए भी वजूद है ना ऐशा बस है भाई। 2 क्या है अदमी और 2 तो मुकद्दम किया है अदमी यैन को क्योंकि अदम मुकद्दम होता है वजूद पर। सुनिया जी और ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਜੇ ਅਦਮ ਹੈ ਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਲਾ ਥੀ ਵੇ ਉਹ ਸੁਣੀ ऐशा बस है। ਹੁਣ सुन बस अदमी यैन में से पहली शर्त किस में से? अव्वल अदमी यैन से ये कि ना हो असल मखसूस बेहुक्म ही बेनसिन ताकी के मकाम जान इस बात को कि असल क्यास में इंदल जमहूर उलमा मिनल फुकहा असल जो है ना वो महल्ले हुक्म मनसूस लय के हुक्म का जो महल है ना मनसूस लय के हुक्म का महल है वो हुक्म जिस ते लगा पिया है जी जिस ते लगा पे ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ महल ਨਾ ਅਸਲ ਅਨਲ ਅਸਲਾ ਫਿਲ ਕਿਆਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मनसूस लय के हुक्म का जो वो होता है असल। जैसा कि उन्होंने सुनी मिसाल देंगे नहीं पहले मिसाल समझ ला। जैसा कि जब क्यास किया जाए चावलों को गंदम पर किसको गंदम पर और हुक्म जड़ा है ना गंदम ते वे जी भी इन्हां विच उधार जिनस नाल बदलाव ते उधार भी सूद है ते वाधा भी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰ ਹੈ ਨਾ ਬੁਰ जी ਇਹ ਵੇ मनसूस लय दे हुक्म दा हुक्म महल हुक्म ऐसा हुक्म जो मनसूस लय है जिस पर नस आई है। ध्यान करें महल हुक्म अल हुक्म मनसूस लय वो हुक्म जिस पर नस है शरीयत की तरफ से वो जिस उत्ते नस वारद है जिस उत्ते वो जड़ा महल है असल हुंदा जी मकीस क्यास के अंदर असल ओ वे भी ए नस किंदे वास्ते वे ऐस ए नस किंदे ते निवारद हुई है। हुण उनदी लभो इल्लत भी इंदा ए हुक्म क्यों है भी गंदम दा हुक्म भी इंदे विच सूद है ए हुक्म क्यों है जी ए हुक्म किंदे विच लभना है गंदम विच भी जिनसे मुतफाजिलन तो होगा असल कौन इसलिए कि बुर महल है हुर्मत के किस में बैब जिन से ही मुतफाजिलन में बैब जिन से ही मुतफाजिलन में जो हुर्मत का हुक्म है उसका महल कौन है? मिसाल के तौर पर गंदम है बाकी भी चीज़ें नाल ने और नस तहकीक वारद है इसी में वो एक मिसाल दे रहे हैं इन दे विच नस वारद दी लिहाजा ये हो गया मनसूस अलय कि नस इस पर वारद हुई
اور اروز کی یہ چاول ایک ہی ہے فرع ہے اس تقدیر پر سنا جی اے بھی تحقیق مقام متکلمین نے ہور طرح آکھے ان المتکلمین ہوت دال منصوص علیہ کے حکم پر جو دال ہے نا منصوص علیہ کے اوپر جو دال ہے دال یعنی نص قرآن و حدیث یا اجماع جیسا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول الہنتا تو بالہنتا تھے سنا جی ان کے نزدیک اصل یہ جو دال ہے نا وہ جو شرعی دلیل ہے اس کو وہ کہتے ہیں اصل اس کو وہ فرق پہ گیا جی بھئی فقہاء کے نزدیک جمہور کے نزدیک اصل وہ محل جس پر وہ نص وارد ہے جس پر وہ حکم وارد ہے وہ اصل ہے کس کا قیاس کا اور متکلمین کے نزدیک جو نص ہے نا نص خود اور دلیل شرعی وہ اصل ہے جی اور فرع اس کدھر گیا جی ٹھیک ہے اور پس اصل اس تقدیر پر یہ حدیث ہے جو دلالت کرتی ہے کس پر حرمت کے حکم پر اس مثال میں اور فرع اس تقدیر پر وہ کون ہے حکم ثابت حکم ہے جو ثابت ہے بالقیاس جیسا کہ بے کا حرام ہونا بجنس متفاضلاً کندے وچ چاولوں میں اے ہو گیا جی لیکن حق اول ہے حق وہ جڑا محل ہے نا وہ اصل ہے وہ جڑی فرع ہے نا گندم اصل تے چاول انج دھیان کریں بھئی اتنے اصل فرع کی ہوندا ہے متکلمین دے نزدیک اصل خود و دلیل دلیل ہے اور فرع کیا ہے حکم جو ثابت ہے قیاس کے ساتھ یہ حکم فرع بن گیا جو قیاس کے ساتھ ثابت کی ہے اور جمہور متکلمین من علماء فقہاء کے نزدیک جو جس پر اصل کا حکم اصل حکم لگا ہوا ہے وہ جو شے ہے شے یہ اصل ہے جی اصل اور وہ فرع جس پر اس کا حکم لگانا ہے وہ خود فرع وہ دوسری شے وہ خود فرع ہے جی گندم اصل اینو سمجھو جی اور یہی مناسب ہے کس کے مقام کے ایرت مقام چل رہے بسم اللہ الرحمن دھیان کری میں اور مراد مخصوص سے او خاص ہو کس کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ کی لفظ ہے وہ اصل مخصوص اپنے حکم مخصوص اپنے حکم کے ساتھ اس مخصوص سے کیا مرادی کیونکہ پتہ نہیں بزرگوں کا طریقہ ہے ابھی شاید پوری وضاحت کرنی جی مخصوص سے مرادی تفرد کی نہ کہ خصوص جو سیگا عامہ سے بھی عام کے سیگے سے جو خصوص ہوتا ہے وہ خصوص نہیں مراد بھئی عام وچ بھی خصوص ہے کہ کوئی نہیں وہ نہیں مراد بلکہ کی ہے اس لیے کہ اگر وہ سیگا عامہ کا جو خصوص ہے وہ تو قیاس کو نہیں رکاوٹ بنتا نا کیونکہ عام مخصوص البعض سے بھی قیاس ہوتے ہیں اور باقی باج ہے نا جیڑی کندے وچ یہ صلہ ہے کس کا خصوص بے حکم ہی اور ضمیر بے حکم کے راجع کدھر اور بے نسن آخر کی جو با ہے یہ با ہے اب معنی اس تقدیر پر کیا ہوگا قیاس کی شرط سنا جی یہ کہ نہ ہو حکم کا محل حکم کا وہ محل جو کہ یہ نہ ہو متفرد حکم مشروع فی کے ساتھ حکم کے ساتھ جو مشروع ہے اس میں کس بس باب نس آخر کے جو دلالت کر رہی ہے وہ نس کس پر اینج او حکم میں متفرد نہ ہو کہ جو حکم ہے نا نہ ہو وہ حکم کا محل نہ ہو کیا نہ ہو متفرد حکم کا محل جو ہے متفرد نہ ہو کس کے ساتھ اس حکم کے ساتھ جو وہاں لگا ہوا ہے لیکن یہ متفرد نہ ہو بس باب جو دلالت کرتی ہے کہ یہ حکم اس کا اسی کے ساتھ خاص ہے انج نہ ہوئے تا حکم اگے جانا ہے تا یہ خاص ہوا تو پھر اگے اے شاباش سے ہن سنے ہی
اور فساد معنی کا اللہ تقدیر یکون المراد بالاصل، اصل سے مراد کیا ہو، اور ہو باب معنی ما تو نہیں مخفی اس معنی کا فساد کن پر، فتین پر، اور تھلے لکھی کیونکہ اس وقت ہوگا معنی یہ کہ نہ ہو نس دال، دال یا کس پر، وہ نس دال نہ ہو مخصوص اپنے بے نس آخر، اور نہیں شک کہ نس آخر وہ نس دال ہے کس پر، اور تغایر تو ضروری ہے، تو یہ معنی کو نہیں بنیا جی پھر منور وار جی گل پڑی سجی جی ہوں اگے چلو یہ معنی کر لا اور سمجھے ہی پس، اور بہرحال قیاس کی شرط پس یہ کہ نہ ہو اصل مخصوص اپنے حکم کے ساتھ نس آخر کے ساتھ، جی اور بہرحال قیاس کی شرط پس یہ کہ نہ ہو اصل مخصوص اپنے حکم کے ساتھ نس آخر کے ساتھ، اور بہرحال قیاس کی شرط بس یہ کہ نہ ہو اصل مخصوص اپنے حکم کے ساتھ نس آخر کے ساتھ، جی کقبولی شہادت خزیمہ وحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کان حکما ثبت بالنص اختصاصہ بہ کرامۃ، جیسا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وحدہ کی قبول، کہ آپ کی شہادت قائم مقام دو کی شہادت کے، یہ حکم ثابت ہے 10 کے ساتھ، جی کانا یہ حکم ہے جو ثابت ہے بالنص سے، اختصاص اس حکم کا اختصاص جناب خزیمہ کے ساتھ آپ کی عزت کے لیے، آپ کی لہذا ہون اس اتے ہور کسی نو قیاس نہیں کر سکتے کہ کسی اور دی بھی ایک دی گواہی دو دے، کیا خبر نہیں کیا، جیسا کہ اکیلے جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قبول یہ حکم ہے، ثابت ہے اس کا اختصاص جناب خزیمہ کے ساتھ نص کے ساتھ، اور یہ آپ کی عزت کے لیے۔ ہوں ویکھیا جائے کا قبول شہادت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحدہ فی الاصل المقیس، اصل مقیس لہ میں وہ کیا ہے، وہ شہادت جناب خزیمہ کی وحدہ خاص کیا گیا حکم اس کا، وہ حکم جو کیا ہے قبول ہے اس کو تعظیماً و تکریماً لہو، ایک اور نص کے سبب سے، وہ نص کیا ہے، وہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ من شاہد لہو خزیمہ تو فہو حسبہ، کہ وہ کہ جس کو وہ کافی ہے، اور اے نص نے آکھیا کہ من شاہد لہو خزیمہ تو وضاحت ہے، این دی وجہ تو پتہ لگا کہ اے جڑی کلے دی گواہی ہے نا دو دے قائم مقام میں، اے حکم خزیمہ نال خاص ہے رضی اللہ تعالیٰ سنا جی، پس نہیں مناسب یہ کہ قیاس کیا جائے جناب خزیمہ پر شہادت آپ کے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم تو شان میں آپ سے بہت اونچے ہیں، کیونکہ باطل کر دے گا اگر یہ قیاس کیا جائے، باطل ہو جائے گی کرامت آپ کے اختصاص کی اس حکم کے ساتھ، تو لہذا آپ قیاس کریں گے تو یہ قیاس مخالف ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ یہ قیاس باطل ہے، یہ قیاس ہے، تو قیاس تاں کرنا ہے جے نہ ہوئے دن خاص ہو جاتے پھر قیاس ہے نہیں ہو سکتا۔ انہیں دیکھو نا یہ بیماری ہے نا بھی کیڑی ضرورت ہے یہ گل آخنے دی کہ جب ان کی گواہی قبول ہے تو وہ خلفات ان سے بہت اونچے ہیں، بھئی یہ سونے نے خاص کیتا حکم تے گل ختم ہو گئی ہے۔ اچھا جی قصہ آپ کا کیا ہے، کن کا جناب قصہ بامطابق اس کے کہ روایت کی ابو داود و احمد نے حضرت عمارہ بن خزیمہ سے، جی کہ وہ روایت کرتے ہیں عن عمہ ہی اپنے چچا سے، وہ واقعہ یہ سناتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ایک گھوڑا عرابی سے، جی تو سرکار نے اس کو فرمایا تو میرے پیچھے پیچھے آ گھوڑا لے کر، تو میں تجھے گھر سے پیسے لاتا ہوں، تیرے پیسے دیتا ہوں تاکہ پورے کرے سرکار سمن اس کے گھوڑے کے۔ تو سرکار تھوڑے تیز چلنے لگ گئے، فاسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشیہ،
ਤੇ ਅਰਾਬੀ ਥੋੜਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੀ ਪਿਆ, ਵਕਫਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਤਾਫੇ ਕਾ ਰਿਜਾਲ ਉਨ ਯਾ ਤਾਰੇ ਜ਼ੂਨ ਅਲ ਅਰਾਬੀਆ, ਅਰਾਬ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਬਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੋ ਫਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਨਾ ਹੋ ਬਿਲ ਫਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, घोड़े दा सौदा करना, और उनको ये नहीं पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा ऐसे खरीद लिया। बस अराबी ने निदा दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अगर आपने ख़रीदना है ये घोड़ा तो बताओ, वरना मैं इसको बेचने लगा हूँ। हालांकि सौदा तो हो चुका सी, तो उसने आवाज़ दी थी अगर आपने ये खरीदना है तो बताओ, वरना मैं इसे बेचने लगा हूँ। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, जब सुनी निदा अराबी की, फरमाया क्या नहीं है ये बात कि मैं तो तुझसे ख़रीद चुका हूँ, तेरी मेरी बात तो पक्की हो चुकी है जी। तो बस शुरू हुआ, अराबी कहने लगा जी गवाह पेश करो, की करो। वो थोड़ा जब मुल्क से चोखा ला दिता सी किसी होर सियाबी ने, उन्हें तो पता नहीं सी ना, तो ज़ाहिर है बंदा मंडी च शह बेचन शहर आया, जो चोखा पा लिया तो डुर पैंदा, उसले चक्कर खा जाते हैं सारे यार। हलुम्मा शहीदन, तो जनाब खुजैमा वहाँ थी उस वक़्त सौदे दे वक़्त नहीं हुण। आना शहादो अन्ना का कद बायाता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि सोनियो बेशक आपने उससे सौदा किया, घोड़ा ख़रीदा है। फ़ाक़बल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुजैमा था फ़क़ाला बेमा तशहदो, तो कोल को नहीं से, फ़क़ाला बेतस्दीक़ का या रसूल अल्लाह, आपकी तस्दीक की वजह से या रसूल अल्लाह, आपकी कि हमने आपकी हमने आपको सच्चा रसूल माना है। तो सच्चे रसूल मानने का मतलब है आप जो फरमाते हैं वो सच होता है। तो जब मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ कि आप इसको कह रहे हो कि मैंने तो इससे घोड़ा ख़रीदा है, तब मैं क्यों ना इसको सच मानूँ, ये मतलब है। और पस बना दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब खुजैमा की गवाही को दो रजुलों की ज़िक्र किया है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दी शहादत खुजैमा बेशहादतैन, और किस्सा नहीं बयान किया बुखारी शरीफ में। और फ़ला आजिदुर्रिवायत अल्लती ज़ाकरा बाज़ु शारीन बिलफ्ज़ खैर फ़ज़ालिकल कबूल की ओ पीछे से ना ओ काना पास ये गवाही का कबूल करना है हुक्म जो साबित है किसके साथ, बिन नस से कि इख्तिसास हु ए बेही ए बिल हुक्म है जी। ये हुण किवें खास होया इस हुक्म नाल, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तहकीक वाजिब किया किसको, बिकौलिहिल करीम वस्तशहिदू शहीदैन व अशहिदू ज़वाए अदलिम मिनकुम। ऐत कानून है, गवाह कितने होण, दो। लेकिन जनाब खुजैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तहकीक ख़ास किया इस हुक्म से। जनाब खुजैमा तहकीक ख़ास हो गए इस हुक्म से बिकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। केड़ा कौल, मन पूरा करो ना जो पढ़ के फ़ा हुआ हस्बो करामत अल्लाहु की उन्हां दी इज्जत वास्ते। ओ करामत वाली पंजाबी वाली नहीं, उन्हां दी इज्जत वास्ते। ये आप दी इज्जत किवें हुई, इसलिए कि जनाब खुजैमा ने समझा हाज़रीन के दरमियान से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर जिहड़ी है बामंज़िले मुआयना होंदी है। इत्थे ये नुकता इन्हां नूं समझ आया, किन्हां नूं, बे रसूल दी खबर इवें होंदी है। मसलन बे रसूल आखे ना भी उत्थे बाहर ऐनक पई है, इहनूं इवें मन्नो जिवें अखां नाल वेहणे पए, ये मतलब है जी। बे रसूल दी खबर मुआयने तरह होंदी है, रसूल दी मुआयने तरह होंदी है। ये नुकता उत्ते समझ आया किन्हां नूं, ऐ गल जी मुआयना तरह होंदी है।
پس جیسا کہ جائز ہے گواہی دینا کس پر؟ واجنا پر بے میں اکھاں نال ویکھی اینک پھٹی تو پئی سی اے گواہی ٹھیک ہے جائز ہے علی خبر ہی صلی اللہ علیہ وسلم. سنیا جی ہن نتیجہ اگر قیاس کیا جائے جناب خزیمہ پر جناب خزیمہ کے برابر ہے کہ وہ ان کی مثل ہو مرتبے میں تو لازم آئے گی نص کی مخالفت جو واجب کرنے والی ہے جیسا کہ قبول کرنا جناب خزیمہ وحدہ کی شہادت کو کانا ہے یہ قبول کرنا حکم ثابت ہے نص کے ساتھ. کیا ثابت ہے؟ اختصاص اس کا اس حکم کا ثابت ہے اختصاص اس حکم کا جناب خزیمہ کے ساتھ جناب خزیمہ کی عزت کے لیے. جی جیسا کہ قبول کرنا جناب حذیمہ کی اکیلے کی شہادت کا ہے یہ حکم ثابت ہے اختصاص اس کا نص کے ساتھ حکم کے ساتھ جناب حذیمہ کی عزت کے لیے. جیسا کہ قبول کرنا جیسے جناب خزیمہ اکیلے کی شہادت کا ہے حکم ثابت نص کے ساتھ جناب خزیمہ کے اختصاص کے لیے بوجہ آپ کی کرامت کی آپ کی عزت کے آپ کی عزت کی آپ نو عزت ملی اعزاز ملے